پاکستان کے علماء و مشائخ کا 10 روزہ دورہ کرغیزستان۔ کرغیزستان کے مفتی اعظم جناب مفتی راکیب ضمیر صاحب اور جامعہ اسلامیہ کرغیزستان کے رئیس الشیخ عبدالشکور صاحب کی دعوت پر جامعہ بنوریہ عالمیہ کے محتمم مولانا نعمان نعیم صاحب، جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب رئیس مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب سمیت پاکستان کے جید علماء اکرام کے وفد کا تعلیمی دورہ کرغیزستان۔ شرکائے وفد: شریعہ بورڈ چیئرمین بینک اسلامی مفتی ارشاد احمد ایجاز، ہیرا فاؤنڈیشن کے پرنسپل اور سمٹ بینک کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین مفتی نجیب احمد خان صاحب، جامعہ بنوریہ شیخ الحدیث مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب، سینئر استاذ مولانا اسماعیل دہلوی صاحب، جامعہ دارالعلوم محمدیہ صادق آباد کے محتمم مفتی مجیب الرحمان صاحب، مدرسہ عبداللہ بن مسعود کے بانی اور مدرسہ ابو ایوب انصاری ترکیہ کے مدیر شیخ جاوید ہزاروی صاحب، نائب رئیس مدرسہ عائشہ ایبٹ آباد مفتی محمد ناصر صاحب وفد میں شامل تھے۔ روانگی: 4 جون 2023 کو وفد کراچی سے دبئی پہنچا، جہاں پر جامعہ بنوریہ کے فاضل اور چلڈرن آف ایڈم کے صدر مفتی فرحان خادم صاحب سے ملاقات اور کچھ دیر قیام کے بعد اپنی اگلی منزل کرغیزستان کی طرف روانہ ہوئے، جہاں دارالحکومت بشکیک کے ایئرپورٹ پر مقامی تاجر مختار صاحب نے بھرپور استقبال اور خیر مقدم کیا۔ جامعہ اسلامیہ کرغیزستان کا دورہ: بشکیک کے معروف اسلامی یونیورسٹی کے رئیس شیخ عبدالشکور صاحب کی میزبانی میں دوپہر کا کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد ارکان وفد کو اسلامی یونیورسٹی کا دورہ کرایا گیا، جس میں کرغیزستان کے جید علماء اکرام، پروفیسرز، ڈاکٹرز، تعلیمی امور سے وابستہ سماجی اور مذہبی شخصیات کے ساتھ علماء اکرام کی خصوصی نشست ہوئی۔ کرغیزستان اسلامی یونیورسٹی اور بنوریہ کا تعلیمی معاہدہ: جامعہ بنوریہ عالمیہ پاکستان اور جامعہ اسلامیہ کرغیزستان کے درمیان تاریخی تعلیمی معاہدے پر رئیس جامعہ اسلامیہ کرغیزستان اور محتمم جامعہ بنوریہ مولانا نعمان نعیم صاحب نے دستخط کیے، جس کے تحت دونوں جامعات کے فیکلٹی ممبران اور ٹیکنیکل عملے اور طلباء کے تبادلے، تحقیقی پروگرامات، سیمینارز، ورکشاپس، تعلیمی نشستیں، اسلامی سیاحت پر ریسرچ ٹیچرز ٹریننگ، شرعی مساوات و نگرانی اور اسلامی مالیات اور بینکنگ کے فروغ سمیت دیگر اہم مواقع پر باہمی تعاون کو فروغ دے گی۔ اس موقع پر جامعہ بنوریہ عالمیہ کے شیخ الحدیث مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب اور جامعہ بنوریہ کے سینئر استاذ مولانا اسماعیل دہلوی بھی موجود تھے۔ اسلامی یونیورسٹی میں چیئرمین شریعہ بورڈ بینک الاسلامی مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب اور سمٹ بینک کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین مفتی نجیب احمد خان صاحب نے اسلامی مالیات کی اہمیت، ضرورت، اسلامی مالیاتی نظام کی ترویج میں جامعات کے کردار، طلباء کی خدمت کے مواقع سمیت دیگر موضوعات پر طلباء سے خطاب کیا اور سوال و جواب کی خصوصی نشست ہوئی۔ بقائی بینک کرغیزستان میں ماہرین مالیات سے ملاقات: جامعہ اسلامیہ کے رئیس شیخ عبدالشکور صاحب اور استاذ جامعہ اسلامیہ شیخ مخصوص صاحب نے ان کی شرعی رہنمائی میں چلنے والی بقائی بینک کا مولانا نعمان نعیم صاحب، مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب، مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب، مفتی نجیب خان صاحب کو دورہ کروایا، جہاں علماء اکرام نے اسلامی مالیاتی نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا، بریفنگ دی اور مقامی بینکاروں نے مشاورت کی۔ مفتی اعظم کرغیزستان کی دعوت میں شرکت: وفد مقامی ہوٹل پہنچا، جہاں مفتی اعظم کرغیزستان شیخ راکیب ضمیر صاحب کی جانب سے پرتکلف عشائیے کا اہتمام تھا، جس میں کرغیزستان کے جید علماء اکرام، مشائخ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی کرغیزستان کی اہم شخصیات سے علماء اکرام نے تبادلہ خیال کیا۔ مختلف دینی جامعات و مدارس کے دورے: اگلے روز وفد کرغیزستان کی معروف و قدیم دینی درسگاہ عبداللہ ابن مسعود گیا، جہاں مشائخ سے ملاقاتیں کی اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب رئیس مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب نے طلباء سے خطاب کیا۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا شمار کرغیزستان کی اولین درسگاہوں میں ہوتا ہے، جس کی 25 شاخیں خدمت دین میں مصروف عمل ہیں۔ دارالعلوم بشکیک کا دورہ: جامعہ دارالعلوم بشکیک کا نام حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ نے رکھا تھا، جہاں جامعہ بنوریہ عالمیہ کے فاضل مولانا عبداللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم بشکیک کے مختلف شعبہ جات کا وفد نے دورہ کیا
اور محتمم مولانا جگت علی صاحب کی موجودگی میں جامعہ بنوری عالمیہ کے استاذ الحدیث مولانا عزیز الرحمان ہزاروی نے طلباء کو بخاری شریف کا درس دیا اور علماء طلباء کو اجازت حدیث سے نوازا۔ جامعہ ابو حنیفہ کا دورہ۔ دارالعلوم بشکیک سے قافلے کے چاروں اطراف خوبصورت گھوڑ سواروں کے ہمراہ مشائخ کے وفد کو معروف دانشگاہ جامعہ ابو حنیفہ لایا گیا، جہاں کے طلباء اساتذہ کرام نے دف نشید کے ساتھ روایتی انداز میں فقید المثال استقبال کیا۔ جامعہ ابو حنیفہ کے شیوخ اساتذہ اور طلباء سے ملاقات کے بعد گھوڑ سواری، طلباء کی کھیلوں اور دیگر سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوئے۔ اسی طرح جامعہ ابو حنیفہ کے تحت چلنے والے مقامی اسکول کا دورہ کیا، جہاں پر طلباء کی جانب سے تلاوت کلام پاک اور اناشید سنائی گئی، جبکہ مولانا نعمان نعیم صاحب، مفتی ارشاد احمد صاحب اور مفتی نجیب صاحب کی اسکول کے اساتذہ کرام سے خصوصی بیٹھک ہوئی، جس میں عصری اور دینی تعلیمات پر مبنی تعلیمی اداروں کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مفتی نجیب صاحب نے طلباء سے خصوصی خطاب اور نصائح سے بھی نوازا۔ مدرسہ قتیبہ بن مسلم کا دورہ۔ جامعہ ابو حنیفہ سے وفد دینی درسگاہ قتیبہ ابن مسلم پہنچا، جہاں پر مدرسے کے محتمم سابق مفتی اعظم قرقیزستان اور ایکو بینک کے شرعی ایڈوائزر مفتی مقصد سے ملاقات کی، اور شیخ الحدیث مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب نے یہاں بھی طلباء کو اجازت حدیث مرحمت فرمائی۔ بعد ازاں وفد معروف مدرسہ البشرا پہنچا، جہاں مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا اور وہاں کے طلباء اساتذہ سے ملاقاتیں کی۔ قرقیزستان کے صدر کے مشیر سے ملاقات۔ جامعہ بنوری عالمیہ کے اولین قرقیزستانی طالب علم اور موجودہ صدر قرقیزستان کے مشیر خاص جناب نور اللہ صاحب نے خصوصی دعوت پر وفد کو مدعو کیا۔ تاریخی اور سیاحتی مقامات کے دورے۔ وفد بشکیک کی مختلف مساجد میں تبلیغی بیانات، جامعات کے دوروں کے بعد بذریعہ ہوائی جہاز قرقیزستان کے سب سے بڑے شہر اوش روانہ ہوا، جہاں اوس جنگ میں واقع امام سرخسی رحمہ اللہ کے مزار، قاضی خان رحمہ اللہ کے مدرسے اور کمیونسٹ انقلاب میں شہید کیے گئے علماء کے قبور پر حاضری دی اور دعا کی۔ پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں۔ وفد نے اوش میں پاکستانی کمیونٹی اور تبلیغی جماعت کے وفود سے ملاقاتیں کیں، جہاں پر بہت سے پاکستانی تجارت، میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں اور بعض نے میڈیکل یونیورسٹیز قائم کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرقیزستان میں پاکستانیوں اور رائیونٹ تبلیغی جماعت کی تبلیغ کی محنت جا بجا نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر ارکان وفد کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ ایس کول جھیل کا دورہ۔ وفد نے قرقیزستان کے مشہور سیاحتی مقام ایس کول جھیل کا تفریحی دورہ بھی کیا، جہاں پر قزاقستان سے آ کر جامعہ بنوری عالمیہ کے فضلہ نے محتمم جامعہ بنوری عالمیہ مولانا نعمان نعیم اور علماء کرام سے ملاقاتیں کیں۔ یہ کامیاب تعلیمی دورہ اختتام پذیر ہوا۔ دورے کا مقصد تعلیمی اداروں اور علماء کرام کے درمیان روابطوں کو بڑھانا، تعلیمی تبادلے، اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ میں باہمی معاونت کرنا تھا۔ جہاں سے یہ وفد کامیاب دورے کے بعد پاکستان پہنچا تو کراچی ایئرپورٹ پر استقبال کیا گیا۔ وفد کے ارکان نے دورے کو اسلامی جامعات اور مدارس کے درمیان تفہیم و تعاون کو بڑھانے کے لیے مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ وہاں کے جو مفتی اعظم ہیں ان کی دعوت پر ہم قرقیزستان گئے اور وہاں دینی مدارس کا دورہ کیا، اور دینی مدارس میں بیانات بھی ہوئے، وہاں کے علماء اور وہاں کے طلبہ سے ملاقاتیں رہیں، اور وہاں جو اسلامی بڑی یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ جامعہ بنوریہ کا معاہدہ بھی ہوا۔ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنے طلبہ کو یہاں سے جامعہ بنوریہ عالمیہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ بہت سارے مقاصد تھے، جن میں سے ایک سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ تھا کہ سب سے پہلی یونیورسٹی ہے جامعہ اسلامیہ بشکیک کے نام سے، وہاں پر جامعہ بنوری عالمیہ کا اور جامعہ اسلامیہ بشکیک کا معاہدہ ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا تاریخ میں ہوا ہے اور الحمدللہ یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ملیشیا کی جو یونیورسٹیز تھیں ان کے ساتھ بھی ہمارا الحاق ہو چکا ہے، اور اسی طرح اور بھی کراچی یونیورسٹی ہے، اردو یونیورسٹی۔ تو آج الحمدللہ ایک اور کامیابی جامعہ بنوریہ کو ملی، اور جو ہماری محنت چل رہی ہے یہ صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بنوریہ کے جو فضلاء ہیں وہ جب فارغ ہو کر پوری دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے جائیں تو کسی قسم کی ان کو کوئی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم 9 کے قریب افراد تھے، اس کے اندر ہمارے تبلیغ کے ساتھی تھے، علماء کرام تھے،
تو مقصد یہ تھا کہ کرغزستان جائیں، وہاں پر لوگوں سے ملاقات رکھیں اور دعوت کے حوالے سے کام کریں، اسلامک فائنانس کے حوالے سے۔ الحمدللہ بڑا اچھا سفر رہا۔ وہاں کی جو جامعہ اسلامیہ کرغزستانی ہے، اس کے ساتھ جامعہ بن نوریہ کا ایک MOU بھی سائن ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو وفود کے تبادلے ہیں، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ دو مسلمان ممالک ہیں، ان کے ایک دوسرے کے لوگوں کو سمجھنے اور وہاں کی جو علمی شخصیات ہیں ان کے کارناموں سے واقفیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا بہت اچھا سفر ہوا۔ یہ ہمارا تعلیمی سفر بھی تھا، تبلیغی سفر بھی تھا۔ بہت اچھا علاقہ ہے اور اب دین ان کے مختلف شعبوں میں زندہ ہو رہا ہے، تو ہمارے مختلف مذاکرے بھی ہوئے ان کے ساتھ۔ یہ وہ ان چند ملکوں میں تھے جہاں پاکستان کی بہت عزت ہے، کیونکہ دین پھیلنے کا سبب جو ہے وہ پاکستان میں تبلیغی جماعت بنی ہے۔ بن نوریہ